محترم جناب چیئرمین خالد محمود صاحب، سامعین السلام علیکم۔ مسئلہ کشمیر پہ بات اگر شروع کریں تو ہمیں چند ایک حقائق ہیں، تلخ ہیں، ان کا ہمیں جائزہ لینا بہت ضروری ہے، اور یہ تاریخ کے تناظر میں ہے۔ میں اپنی طرف سے آپ کو بات نہیں بتا رہا۔ جب ریڈ کلف ایوارڈ کی بات چیت چل رہی تھی تو پاکستان کی طرف سے اس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سربراہ تھے۔ ان کی ٹیم بدقسمتی سے اتنی سمجھدار یا کہہ لیجیے ہوشیار نہیں تھی، یا کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو معاملہ فہمی رکھتے ہوں۔ ادھر سے نہرو کی قیادت میں جو کانگریس کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، ان کا باقاعدہ ریڈ کلف ایوارڈ کے ساتھ لنک تھے ڈیفینیٹلی، اور ڈیلی کے حساب سے ان کو بریفنگ ملتی تھی اور وہ فیصلے ہوتے تھے۔ اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے جب یہ گرداسپور اور فیروز پور ڈسٹرکٹ بھارت میں شامل کیا گیا تو یہ شوق تھا ہمارے لیے۔ اس وقت شاید یہی سمجھا گیا کہ اگر یہ ابھی تسلیم نہ کریں گے تو پاکستان شاید واضح وجود میں نہ آئے۔ یہ میں اس لیے آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہمارا مقدمہ ہے کہ کشمیر ہمیں ملنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کشمیر بھارت کو دیا کیوں گیا تھا، اور یہ بھارت کو اس کے اوپر جو تحفہ دیا گیا تھا کیسے دیا گیا تھا۔ یہ ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، ہمارے مجاہدین سری نگر کے ایئرپورٹ تک پہنچ چکے ہوئے تھے، فوج بھی پہنچ چکی ہوئی تھی۔ 26 اکتوبر کو جب کہا گیا کہ یہ سائن ہوئی تو اس سے ایک دن پہلے جو بھارت کے اس وقت کے وائس پریزیڈنٹ تھے کرشن میمن تھے، اور اس وقت جو لیفٹنٹ کرنل کے عہدے پر فائز تھے، بڑے مشہور ان کے آرمی چیف، بعد میں جنہوں نے بنگلہ دیش جس کی قیادت میں واضح وجود میں آیا، مانک شاہ صاحب، ان دونوں کو بھیجا گیا کہ آپ جائیے، جا کے مہاراجہ سے یہ ٹریٹی آف ایکسیشن سائن کروا کے لے کے آئیے۔ مہاراجہ بدقسمتی سے، خوش قسمتی سے میں کہوں گا کہ سری نگر میں نہیں تھے، جموں میں تھے۔ پورا دن پوری رات لگے، جب کام نہ ہوا تو انہوں نے واپس بتایا ان کو کہ بھئی دہلی میں کہ بھئی یہ کام تو نہیں ہو رہا ہمارا۔ اس وقت فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں یہ اعلان کر دینا چاہیے۔ مہاراجہ نے اگری کر لیا ہے، اس نے ٹریٹی سائن کر دی ہے، ڈاکومنٹ ایکسیشن سائن ہو گیا ہے۔ یہ سائن ہونے کے فوراً بعد جو برٹش ایئر فورس کے جہاز تھے، ٹرانسپورٹ جہاز، وہ تیار کھڑے تھے، بھارتی فوج اس میں تیار بیٹھی ہوئی تھی، وہ فوراً سری نگر آ پر لینڈ کر گئی۔ اس کے بعد حالات بننا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی مہاراجہ پٹیالہ کی فورسز جو تھیں وہ سری نگر میں موجود تھیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی اگر مہاراجہ کو آگے کچھ کرنا چاہے تو نہ کر سکے۔ یہ بات کہنے کی یہ ہے کہ وہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت کشمیر بھارت کے حوالے ہوا۔ بہرحال یہ ایک تاریخ ہے۔ یہ پاکستان کے اور بھارت کے جو تعلقات ہیں، اس میں تھوڑا سا اور بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ نہرو جو کانگریس کے لیڈر تھے، جب ان کی قیادت میں پہلا کانگریس کا سی اجلاس ہوا، اس میں جو قرارداد تھی وہ ابھی بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان یہ غیر فطری ریاست ہے، خود ختم ہو جائے گی، نہیں تو بزور شمشیر ختم کر دی جائے گی۔ یہ جو اکھنڈ بھارت کا ان کا جو خواب ہے، اور ساتھ یہ جو ڈیفائننگ مومنٹ، جو ڈیفائننگ لائن جو طے کی گئی تھی، یہ چاہے وہ کانگریس ہو، بی جے پی ہو یا کوئی ہو، یہ ایک کامن فیکٹر ہے، یہ ان کا مقصد ہے، اور یہ اس طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ اس وقت سے شروعات، چاہے کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو، ان کے مقاصد کبھی چینج نہیں ہوئے۔ طریقہ کار میں تبدیلی، اسٹریٹجی سے کہتے ہیں، تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے میں سبجیکٹ ہوں، لیکن جو میری جتنی میں تاریخ سمجھا ہوں، میں اس سے ہی عرض کر رہا ہوں۔ یہ بنگلہ دیش اس سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور وہ کانگریس کے دور میں ہمارے وجود میں یہ سارا کچھ ہوا۔ شامی صاحب کے لیے تعریف ہو جائے گی۔ آج آپ کا ظفر علی ڈے منا رہے ہیں۔ تو جب یہ 71 کا حادثہ ہو گیا تو اندرا گاندھی نے اعلان کیا تھا کہ 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں دفن کر دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے برصغیر میں آنے سے پہلے یہ جو ایک سوسائٹی تھی، ایک چاہے راجہ کوئی بھی تھا، لیڈر کوئی بھی تھا، لیکن
جو ان کو ریئل رول کر رہے تھے وہ برہمن سامراج اس وقت بھی تھا، اور انہوں نے جس طریقے سے اپنی پوری سوسائٹی کو جو متھ میں آ کے جو ان کو آپ میتھولوجی کہہ لیجئے کہ ابھی کاسٹ سسٹم ہے اور سارا کچھ ہے، اس سے سوسائٹی پہ قبضہ کیا ہوا تھا، وہ مسلمانوں کی آمد کے بعد آہستہ آہستہ وہ کمزور پڑنا شروع ہو گیا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے برہمن کی جو سوچ ہے وہ بھی، اور برہمن کی جو ہولڈ تھی وہ بھی کمزور ہوتی گئی۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہندوتوا کی، تو یہ وہ سوچ ہے برہمن زائنزم، جس سے میں بارہا ہی کہتا ہوں، اس کا یہ وہ ایکسٹریم مائنڈ سیٹ ہے جو بھارت کی پالیسی گائیڈ لائن ہے۔ اب اس کے تحت جو بھی بھارت کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا، کرتا ہوگا۔ میں تھوڑی سی ایک بات عرض کر دوں، جو مشرف چیف تھے، میں ان کے ساتھ کورٹ مانڈا تھا، ایک دو کسی کام پہ مجھے جانا پڑا ان سے، تو یہ انہوں کی بات ہے جب وہ آگرہ یاترا سے واپس آ چکے ہوئے تھے اور تھوڑا سا وہ رنجیدہ تھے کہ ٹاکس فیل ہو گئے، مجھ سے انہیں جیسے میں دفتر سے باہر نکلے گا تو پوچھا انہیں، مصطفیٰ کیا بھارت سے ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کوئی سوچے بغیر جواب دیا، میں کہ نہیں ہو سکتی سر۔ میں نے کہا اگر آپ ہمارے سے کشمیر ان کو دے دیں گے تو وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ابھی لیٹلی آپ نے سنا ہوگا بہت ساری ان کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، انہوں نے بڑا واضح اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم گلگت بلتستان بھی لیں گے، آزاد کشمیر بھی لیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ چھوڑتا ہوں۔ اسی سلسلے میں تھوڑا سا دنیا کا نقشہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ طاقت کا توازن دنیا میں اس وقت فلکس میں ہے، اور امریکن لیڈ ویسٹرن پاورز اور دوسری طرف جو باقی دنیا ہے وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو بڑی طاقت ہے امریکہ کی، یہ طاقت اس کی فوجی طاقت ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی جو ایبلٹی ہے کہ دنیا کے جہاں بھی تبدیلی چاہتا ہے اس تبدیلی کو یا ان حالات کو اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دے دے، وہ اس کی بڑی طاقت ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیے یوکرین میں کسی کے ضرور اس کو پھنسا لیا انہوں نے، اب دیکھیے کہ حزب اللہ تقریباً ختم ہو کے رہ گیا ہوا ہے، حماس وہ جتنا بھی انہوں نے جانی قربانی اب بھی دے رہے ہیں، وہ اسرائیل کو تحفے میں گولان بھی دے دیا گیا، اب سیریا بھی ان کے ساتھ بھی ہاسٹیلٹیز ختم ہو گئی ہیں، اور جو سیرین لیڈرشپ ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں، اور جو اطلاعات ہیں اور جو خبریں آئی ہیں اس میں پوری طریقے سے وہ امریکہ کے ساتھ ہیں۔ تو مشرق وسطیٰ کا جو نقشہ آپ دیکھتے ہیں تو دیکھیے کہ اسرائیل کو کتنی فری ہینڈ دیا گیا، وہاں پہ گولان ان کو دے دیا گیا، اب اسرائیل پاکستان کے سالوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی جو ریسنٹ ٹرمپ صاحب کا دورہ ہوا ہے اس کے بعد تو کوئی شک کسی کو رہ نہیں گیا کہ کیا وہ کرنا چاہتے ہیں اس سے۔ یہ دوسرے جو بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بحر ہند کے ارد گرد ہو رہی ہیں۔ بحر ہند کے تین بڑے مشہور اور تین ہی انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ، ایک تو اسٹیٹس آف ملاکا میں ہیں جو فار ایسٹ میں ملائیشیا سے آگے جائیں تو وہ مغربی دنیا کے تسلط میں ہیں۔ یہ دوسرا اسٹیٹ آف ہرمز ہے جس کی ایک طرف ایران بیٹھا ہوا ہے، سامنے 7 پاکستان ہے اس میں، اور تیسرا جو باب المندب ہے، جب آپ میڈیٹرینین سے سویز کے تھرو بحر ہند میں داخل ہونا چاہتے ہیں، باب المندب کو یمن، اور یمن بھی جب سے کم از کم میں نے ہوش سنبھالی ہے میں نے یمن کو بھی ایک بیٹل گراؤنڈ ہی دیکھا ہے۔ آج حوتیز وہاں پہ مزاحمت کر رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان ایک بیچ میں ایک ایسی جگہ رہ جاتی ہے، یا ایران ایسی جگہ رہ جاتی ہے جو اس پورے منصوبے میں ایک رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ یہ میں آپ سے بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ جب ہم چین کا اس خطے میں اثر و رسوخ دیکھتے ہیں تو یہ پاکستان کی وجہ سے چین کو اس اپنے ہمالیہ کو کراس کر کے اس طرف آنے کی موقع ملا۔ اس سے چین نے اپنے آپ کو پروگریسولی ایک طریقہ کار حکومت سے دوسرے سے تیسرے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، ٹیکنالوجی ڈیولپ کی، اور اب وہ اسٹیج پر آ چکے ہوئے ہیں کہ
جب انہوں نے پہلی دفعہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا اعلان کیا تھا ان کے صدر نے، تو عام تاثر یہ تھا کہ یہ ایک تجارتی موو ہے. یہ میں اس وقت سے ہی بات کروں، یہ ایک اسٹریٹجک آؤٹ ریچ تھی. پہلی دفعہ چائنا نے اپنے خطے سے باہر نکل کے اس طرح پہنچنے کو. اس سے پہلے چائنا صرف ملکوں کا ہتھیار فراہم کرنے تک تھا، اس سے آگے نہیں جا رہا تھا. اب اگر چائنا کو اس خطے میں پاکستان کے ذریعے اتنی بڑی پریزنس مل رہی ہے تو پاکستان تو نشانے پر ہوگا. پاکستان کے قصوروں میں جو بہت بڑے قصور، ایک تو پاکستان کی جو جغرافی حیثیت ہے، یہ ہماری طاقت بن سکتی ہے، بدقسمتی سے اس وقت ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. دوسرا ہماری شناخت ہے، اور تیسرا پاکستان خوش قسمتی سے ایک ایٹمی طاقت ہے. یہ تینوں وہ عناصر ہیں جو مغربی دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. اور اگر پاکستان کے بارے جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان اس خطے میں اس وقت پیوٹل ہے، اس لیے کہ پاکستان، جو بھی طاقت پاکستان کے ذریعے اس خطے میں موجود ہوگی وہ اس خطے میں پالیسیز ڈکٹیٹ کرانے کے قابل ہو سکتی ہے. جب یہ افغانستان سے امریکی فوجیں نکلی تو میں اس وقت بھی میری سوچ یہی تھی، اور میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ امریکن بوٹس نکلے ہیں وہاں سے، امریکہ وہاں سے نہیں گیا، کیونکہ امریکہ افغانستان سے نکل جائے تو پھر امریکہ کا اس خطے میں لیکن وجود ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو بحر ہند پہ ان کا تسلط کا خواب ختم ہو جائے گا. یہ میں اس سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس سارے تناظر میں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کا امریکہ کے ساتھ تعلق کیا ہے. میں بہت سی ٹی ویز پہ بھی سوچتا رہا، تجزیے بھی سنتا رہا کہ امریکہ نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت غلط فہمی ہے. بھارت کے جو امریکہ کے ساتھ جو معاہدات ہیں، میں ایک نظر ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. 4 معاہدات ہیں ایسے جن کے بارے میں ہمیں سمجھنا اور جاننا بے انتہا ضروری ہے جب ہم بات کرتے ہیں اس خطے میں کیا ہوگا. سب سے پہلا معاہدہ ہوا تھا اوباما صاحب کے دور میں، لیموا، لاجسٹک ایکسچینج میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اس کی جو کی پوائنٹ یہ تھا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی بیسز استعمال کر سکتے ہیں، نیول بیسز، ایئر بیسز استعمال کر سکتے ہیں جب چاہیں وہ. امریکہ کو تو اس خطے میں ہندوستان کے بیسز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن ہندوستان کو امریکہ کی بیسز کی کب ضرورت پڑے گی اور کیوں پڑے گی ضرورت؟ اوبیسلی اگر ضرورت پڑتی تو افغانستان سے استعمال کر سکتا تھا، یا جو سنٹ ایشین ریپبلکس میں انڈیا کی بیسیں وہ استعمال کر سکتا تھا پاکستان نے. دوسرا اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ تھا، کوماکاسا. یہ تھی کمیونیکیشن کمپیٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی ایگریمنٹ، جس کے تحت جتنے بھی انٹیلیجنس ہے، چاہے وہ سائبر اسپیس میں ہے، سیٹلائٹ انٹیلیجنس ہے یا ہیومن انٹیلیجنس ہے، یہ آپس میں شیئر کریں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اس میں. جس کے تحت آلموسٹ جب دونوں معاہدات ہو گئے تو بھارت امریکہ کا اسٹیٹ الائی بن چکا ہوا تھا. تیسرا تھا انڈسٹریل سیکورٹی ایگریمنٹ. اب انڈسٹریل سیکورٹی، بھارت کے تو امریکہ میں کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے. بھارت آف کورس دنیا سے انڈسٹریل جو انٹیلیجنس ہے وہ لیتا ہے، لیکن زیادہ یہ تھی کہ جو اگر امریکن کوئی انڈسٹری یہاں پہ آگے بیٹھتی ہیں ان کی انٹیلیجنس یہاں سے نہ جائے اس میں. اور فائنلی جو بیکا، جو ٹرمپ صاحب کے پچھلے دور میں سائن ہوا کہ جانے سے 2-3 دن پہلے، وہ ایگریمنٹ تھا بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ. اس کی تفصیل اور بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، لیکن جب 4 معاہدات کو ملا کے اکٹھا پڑھتے ہیں تو کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ وہ اسٹریٹجک الائی ہے. وہ اس لیے ہے کہ اس خطے میں چین کو روکنا ہے، بھارت کا موجودگی ضروری ہے، بحر ہند پہ جو تسلط ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اس میں بھارت کی موجودگی بہت ضروری ہے. اور جو برما کے تھرو چین کی ایک انٹری ہے بحر ہند میں، بنگلہ دیش کے تھرو، خلیج بنگال کے تھرو جو انٹری ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن چین اس میں خاموش نہیں رہا. بھارت جو بنگلہ دیش میں چینج ہوئی ہے ریسنٹلی، اس کا میں صرف ایک امپیکٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میری یونٹ ہے 55 فٹ کا بیچ لگایا ہوا آج. میں اسی یونٹ کو جوائن کیا تھا اور اسی یونٹ میں نے لڑائی لڑی، اسی کو میں نے کمانڈ کیا. ہمارے ساتھ جب میں جوائن کیا تھا 1967 میں تو یہ بنگالی آفسر تھے کرنل معشوق. اس پاکستان میری یونٹ چلے گی، وہاں پہ ہم نے 71 کی 70
71 میں وہاں پہ، تو جب وہاں پہ بغاوت شروع ہوئی تو یہ ہماری یونٹ سے ہٹا دیے گئے تھے. ان کا پیغام آیا بڑا اسپیشل. یہ تبدیلی کا اثر تارنو، اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ چین کا بہت میجر رول ہے اس میں. پاکستان کا اتنا رول نہیں ہے اس میں. پاکستان یہاں پہ اپنا کردار نہیں ادا کر سکتا. کہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم جو چکن نیک ہے، اگر آپ بنگلہ دیش سے اور بھارت سے اوپر ذرا دیکھیں، جو 7 سینٹرل اسٹیٹس ہیں، تو وہ ایک تعلق ہے، چکن نیک کہتے ہیں اس کو، جہاں سے بھارت اس اسٹیٹس تک پہنچ سکتا ہے. یہ کسی وقت بھی کاٹا جا سکتا ہے. اور چین بھی وائزڈ ہے وہاں پہ. بنگلہ دیش بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم چکن نیک پر حملہ کر دیں گے. اور چکن نیک پر حملہ اکیلا اگر ہوگا تو بھارت، یہ اپنا بنگلہ دیش اکیلا نہیں ہوگا، چین بھی ساتھ ہوگا اس کے. اس میں جب مودی صاحب کی سربراہی میں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ جو سرجیکل اسٹرائک ہوئی تھی، جو سو کالڈ یہ جو پہلگام میں انسیڈنٹ ہوا تھا، اس سے پہلے پلوامہ کا، اس کے امپیکٹ آپ نے دیکھ لیا. اس سے پہلے پٹھان کوٹ کا، اس سے پہلے بمبئی کا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم زیادہ تحقیق اور تجسس ہمارے ہاں کم ہے، تو جب یہ بمبئی کا حادثہ ہوا تو فوراً ہم نے اعلان یہ تسلیم کر دیا کہ بھئی واقعی ہمارے لوگ ہوں گے اس میں. ہم نے ہی کیا ہے یہ. اس وقت یہ حکومتوں کا جو ریئیکشن تو سب کے سامنے ہے. آہستہ آہستہ جب معاملات کھلنے شروع ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی ایک انتہائی منظم طریقے سے بڑا ویل پلانڈ سرجیکل اسٹرائک تھی خود اپنے اوپر بھارت کی. جب اس کی تفصیلات بھی خیر بہت سامنے ہیں. جب پٹھان کوٹ پہ جب ہوا اس وقت بھی ہم نے فوراً اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرا لیا. ہم یہاں پہ ہم نے ایف آئی آر درج کر لی. لیکن انہی کے پولیس آفیسرس کی جو رپورٹس ہیں وہ پڑھنے والی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ٹائم لائنز کے ذریعے ثابت کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ پاکستانی آ کے یہ کر سکیں گے. پھر ان کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے جو آفیسر، ان کے پولیس آفیسر، وہ جب پٹھان کوٹ سے واپس دہلی جا رہے تھے، رستے میں گاڑی روک کر ان کو گولی ماری گئی. 37 گولیاں ماری گئی اس شخص کو. پلوامہ کے بارے میں ان کے خود فوجی، ان کے جو سیونلز ہیں، ان کے جو چیف منسٹر ہیں، وہ خود کہہ چکے ہیں. تو پہلگام کے بارے میں بھی لوگوں کو جو سمجھدار، جو سمجھتے ہیں چیزوں کو، ان کو شک نہیں تھا کہ یہ بھی ہے. اس کا مقصد کیا آگے، وہ مقصد اس کے واضح ہو گیا جب بھارت نے آپ کے اوپر اسٹرائک کی ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بھارت کو یہ اپنے بارے میں تو زوم تھا کہ ہماری اتنی طاقت ہے، ہمارے پاس امریکہ کی بیکنگ ہے، ہمارے پاس ویسٹرن ورلڈ میں بیک کر رہی ہے. جو ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کی فوج باوجود محدود بجٹ کے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت بھی محدود بجٹ ہے پاکستان فوج کا. گزشتہ 25 سالوں سے 30 سالوں سے پاکستان فوج، چاہے افواج کی بات کرنی چاہیے مجھے، چاہے وہ گراؤنڈ فورسز ہیں، چاہے وہ ایئر فورس ہے، چاہے وہ نیوی ہے آپ کی، انہوں نے پروگریسولی اپنے آپ کو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہے. تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے رہے، لیکن کرتے رہے وہ. اس سے ہماری فوج، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دشمن سے تعداد میں زیادہ ہے، تو ہمیں ہماری یہ خاص کلچر ہے، ڈائنامزم ہے فوج میں. وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتی رہتی ہے، چینج کرتی رہتی ہے، امپروو کرتی رہتی ہے اپنے آپ کو. اس میں جب انہوں نے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن کا شوشہ چھوڑا تو پاکستان نے میرے خیال ود ان ایئر اینڈ ہاف اس ڈاکٹرن کا تہیہ پانچہ کر دیا، کیونکہ اس کے جو نگرانی چیف تھے انہوں نے فوج کو فارورڈ نہیں کیا، جس سے بھارت کا ایڈوانٹیج ختم ہو گیا سارا. اس میں اسی کے ساتھ ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی کام ہوتا رہا. یہ ہمارے لوگوں کے بارے میں ہمیں ایک غلط فہمی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اتنا قابل سمجھتے نہیں ہیں. جب یہ ٹیررزم کے خلاف جنگ زوروں پر تھی تو پاکستان چاہتا تھا کہ جو C-130 ہیں وہ جہاز بیسیکلی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہیں، ان کو ہم فلائنگ آبزرویشن پوسٹ کے طور پہ استعمال کریں، تاکہ ان کے ذریعے ہم دیکھ سکیں کہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں. تو جب امریکہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ 1 سال لگے گا اس کا، وہ $100 ملین لیں گے ایک جہاز کا. ہم نے اس وقت کے ایئر چیف اور اس وقت کے آرمی چیف نے مل کے ٹیکنیشین کو، سائنٹسٹ کو بٹھایا، اور ودن 3 months 2 جہاز C-130 وہ پاکستان نے کنورٹ کر لیے اس میں. اور ان C-130 کے ذریعے ساؤتھ وزیرستان میں بھی،
باقی جو ایجنسیز تھی وہاں پر بھی باقاعدہ جہاز ہوا میں تھا، وہ دشمن کی نقل و حرکت نیچے بتاتا تھا، کمیونیکیشن تھی، آبزرویشن تھی، تو جس سے ٹیررزم کے خلاف جنگ میں پاکستان کو بہت کامیابیاں ملی۔ اسی طرح پاکستان کو یہ پتہ تھا کہ بھئی بھارت کے پاس تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ روس سے لے رہے ہیں، چاہے وہ فرانس سے لے رہے ہیں، چاہے اور دے رہے ہیں، وہ بھی ہے ان کے پاس، تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے آپ نے؟ تو پاکستان نے ٹیکنیکل ریئلم میں بھی، جب آپ آج کی جنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہم جیسے جن کو کہتے ہیں بوٹس آن گراؤنڈ والے لوگ اس وقت آتے ہیں جب آمنے سامنے مقابلہ ہو۔ اس سے پہلے جنگ بہت مختلف محاذوں پہ شروع ہو چکی ہوتی ہے، چاہے وہ انفارمیشن وارفیئر ہے جس میں میڈیا کا بہت رول ہے، سوشل میڈیا اس کا بہت رول ہے، پھر جو بھی چیز آپ کے منہ سے نکل کے ہوا میں چلی جاتی ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور دشمن کو جو ایج حاصل ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ ہم نے کیسے اس کو ہم نے ٹوٹ کرنا ہے۔ میں صرف ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ رافیل جو آئے تھے یہ دنیا کے موسٹ ماڈرن ایئر کرافٹ ہے یہ، اور اس کی قابلیت میں کسی کو شک نہیں ہے، لیکن چونکہ پاکستان کے لوگوں کو اس کا اندازہ تھا تو پاکستان نے صرف ایک کام کیا، سافٹ ٹارگیٹنگ کہتے ہیں اس کو۔ جو پائلٹس تھے ان کی آپس میں کمیونیکیشن پاکستان نے جام کر دی، اور پائلٹس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے یہ، ان کو ذہنی طور پر اس لمحوں کے لیے مفلوج قسم کا کر دیا گیا، جس سے، اور چونکہ اسپیڈ اتنے ہائی اسپیڈ پہ جا رہے اتنے جہاز، تو ایک لمحہ ہے پائلٹ کا فیصلہ کرنا ہے ون وے دی ادر۔ تو جب جو پہلے دار رافیل آئے انہوں کو جب یہ سامنے ہو تو واپس چلے گئے وہ لوگ۔ پھر یہ بات تھی کہ جب بہت سے جو ہمارے ایکسپرٹس تھے کہتے تھے کہ S-400 کے آنے کے بعد پاکستان کی ایئر فورس کا رول ختم ہو گیا، پاکستان کچھ نہیں کر سکتا یہ۔ میں اس وقت سے بھی کہہ رہا تھا، کیونکہ میرا جب میں نے فوج جوائن کی تو ہماری وہ بیسک رائفل تھی 303 کہتے ہیں اس کو، تو 303 سے شروع کرتے کرتے جب میں نے فوج سے فائنلی ریٹائر ہوا تو میں جو لیٹسٹ ماڈرن اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن سسٹمز ہیں، آپ کی میزائلز ہیں، میں وہ کمانڈ کر کے آیا ہوں۔ تو فوج نے مطلب جتنی 35 سال 36 سال میں نے فوج میں نوکری کی تھی، 303 سے مجھے میزائل تک پہنچا دیا، تو وہ فوج اب کیا کر سکتی ہے اس کے بارے میں کسی کو شک ہونا نہیں چاہیے۔ یہ تو ہو گیا جو ہو گیا۔ الحمدللہ پاکستان کی فورسز نے، ایئر فورس نے خاص طور پر، ہماری جو نیوی ہے اس کے بارے میں ہم بہت کم بات کرتے ہیں، لیکن نیوی کا جو رول تھا وہ کم اہم نہیں تھا۔ وہ سمندروں کے اوپر بھی، سمندر کے اندر بھی نیوی نے ایک آہنی دیوار کھڑی کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بھارت کا جو وکرم تھا، جو پورا ایک ایئر کرافٹ کیری سسٹم ہوتا ہے، وہ آیا بھی پھر واپس چلا گیا، پھر دوبارہ آ گیا وہ۔ پھر انہوں نے پاکستان کے ساحلوں تک پہنچنے کی کوشش کی، جب ان کو سامنے سے نظر آیا، ان کو پتہ لگا کہ اس طریقے سے نیوی ڈپلائیڈ ہے ہماری، چاہے ہماری سب میرینز ہیں، چاہے ہماری دوسرا فلیٹ ہے، تو ان کو پھر ادھر سے واپس جانا پڑا، وہ بھی ادھر سے بھی کچھ نہیں کر سکے۔ ہماری گراؤنڈ فورسز along the line of control ایسی ایسی جگہوں پر، میں خود نوکری کر چکا ہوں وہاں پہ، ایک ایسی خاص جگہ ہے جہاں پر ہم چلتے ہوئے گھبراتے ہیں زمین پر، کیونکہ بھارت پر اوپر سے پتھر مارے تو ہمارے سروں پہ لگ سکتے ہیں، اتنی ڈومینیٹنگ ان کی پوزیشن تھی۔ ان کو نہ صرف تباہ کر دیا گیا بلکہ اس وقت 5 ایسی اہم چوکیاں ہیں جسے پاکستان باقاعدہ قبضہ کر کے رکھا۔ بھارت کو 2 دفعہ بھارت نے فورسز کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ پاکستان کو پتہ چل گیا تو پاکستان نے ان کو آنے دیا۔ جب وہ پہنچے تقریباً 1.5-2 گھنٹہ جب اندر پہنچ چکے تھے، پہاڑوں میں ایکچولی ڈسٹینس آپ میلوں سے یا گزوں سے نہیں ناپ سکتے، یہ ٹائم سے ناپتے ہیں اس کو، کیونکہ پہاڑوں پہ تو 1 یا 1.5 گھنٹہ کے بعد ان کو یہ پتہ چلا وہ تو گھیرے میں آ چکے ہوئے ہیں۔ 47 ڈیڈ باڈی چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ پاکستان نے اس کا زیادہ تذکرہ نہیں کیا۔ یہ میں صرف ابھی سب کچھ ہو گیا ہوا ہے، ہم اس پہ بہت خوشیاں بھی منا رہے ہیں، منانے بھی چاہیے۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، پاکستان کو، پاکستان کی فوج کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آج دنیا معترف ہے کہ پاکستان
ایک راستے کا پتھر نہیں ہے، یہ ایک چٹان ہے جس کو جو بھی ٹکرا رہا ہے آہستہ آہستہ اس کے مسائل بن رہے ہیں اس کے. لیکن کیا اس کے بعد مسائل حل ہو جائیں گے؟ مجھ سے بہت سے لوگ ڈس ایگری کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھارت کو مار پڑی ہے، بھارت اس کو سہ نہیں پائے گا. اور بھارت سے زیادہ مغربی دنیا، جس کی ٹیکنالوجی بھی، جس کی سپورٹ بھی اس وقت ان کوشچن ہے، جس معاہدات کا ذکر کیا ہے امریکہ کے، ان کے باوجود بھی اگر بھارت کو اتنی اور ان کے لوگوں کو یہ خفت اٹھانی پڑ رہی ہے تو کیا وہ اس کو جانے دیں گے؟ یہ تو ایک مسئلہ ہے. نمبر 2، کیا جو دنیا کا اوور آل مغربی دنیا اور بھارت کا مقصد ہے اس خطے میں، کیا وہ ختم کر دیں گے اس کو؟ کیا جو بھارت کے عزائم ہیں، نعوذ باللہ، پاکستان کو ختم کرنا ہے، پاکستان کو رونتے میں چلے جانا ہے، یہ صرف ایک گزرگاہ کے طور پہ رہ جائے گا، کیا بھارت نے اس کو ختم کر دیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اپنے سوالوں کے جواب میں سوری، میرے خیال میں نہیں. جس کی وجہ سے یہ جنگ جو 6-7 مئی کو شروع ہوئی تھی، اس کا ایک فیز ختم ہوا، یہ میری اپنی سوچ ہے. نیکسٹ فیز کب آئے گا اور کیسے آئے گا، اس کے بارے میں بہت سی کیا سرائیاں کر سکتے ہیں، بہت سی آپ کو میں تھیوری پیش کر سکتا ہوں، لیکن آئے گا. اور اس دفعہ سے زیادہ وہ کمپلیکس بھی ہوگا، خطرناک بھی ہوگا. اور پاکستان کے لیے اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ تیاری بھی ہے، لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں. لیکن بحیثیت قوم ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ بھارت اور مغربی دنیا پاکستان کو ایز اے پاکستان دیکھنا پسند نہیں کرتی. پاکستان نے ایک مارکا جیتا ہے، جنگ ابھی جاری ہے اور جاری رہے گی. میری زندگی میں ختم ہو، ہماری بات ختم ہو، لیکن جب تک دو میں سے ایک کام نہیں ہوتا جنگ ختم نہیں ہوگی. یا تو پاکستان کو گھٹنے ٹیک دے بالکل اور تسلیم کر لے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو آپ حکم کریں گے قبول ہے. نمبر 2، بھارت خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اس سلسلے میں عام طور پہ میں فکر جو استعمال کرتا ہوں، لوگ مجھے اس پہ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اس وقت کشمیر کا قیدی ہے. کشمیر سے بات شروع کی تھی، بھارت کشمیر کا قیدی. جس دن اور کشمیر نے آزاد ہونا ہے، اس میں میری اور آپ کی ایفرٹ نہیں ہے. بھارت نے خود اتنی ایفرٹ کر کے کشمیر کو دوبارہ وہ فلیش پوائنٹ دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ یہ کشمیر ہے جس کی وجہ سے دنیا تباہی کے دہانے تک پہنچتے پہنچتے رکی ہے. اب اس کو ہم آگے لے کے نہ چلیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمارے موقع آئے ہیں، ہم نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. یہ ہمارے پاس ایک لیے موقع ہے. دوسرا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں نے تو اپنی جان دینی سیکھ لی ہے، بچوں کی قربانی دینی سیکھ لی ہے، اپنا خون بہانا سیکھ لیا ہے. کشمیری بچیوں نے، بڑی بہنوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے اپنی عصمتیں قربان کرنا سیکھ لیا صرف کشمیر کے لیے. ایسی قوم تو آزاد ہوتی ہے. قیدی ہم اپنی سوچ پہ ہو سکتے ہیں کہ بھارت بڑا ہے، طاقتور ہے. بھارت اپنی سوچ کا قیدی ہے کہ بھی اس کو ہم نے جانے دیا تو کیا ہوگا. لیکن قیدی وہ کشمیر کے ہیں. جس دن کشمیر کی موومنٹ اٹھے گی، اور یہ اٹھنے والی ہے، اٹھے گی انشاءاللہ بہت جلد، بہت اچھے طریقے سے اٹھے گی. بھارت کے اس دن، اور اس لیے بھی بھارت کو واپس اپنی اسٹیج پہ لانا چاہیے جو 47 سے پہلے تھی، کیونکہ چین بہت حد تک آگے ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے اس وقت. تبت ریل لائن پہنچ چکی ہوئی ہے اس کی. اروناچل پردیش کو انہوں نے اپنا علاقہ ظاہر کر دیا، پاکستان نے تسلیم بھی کر دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ 80 دوسرے مقامات ہیں جن کو چین نے اپنا ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. اور لداخ پہ جب یہ جھڑپ شروع ہوئی تو لداخ پہ ان کی فورسیں موجود تھیں، وہاں پہ انہوں نے اپنے ایئر بیسز ان کو اور مضبوط کر کے اور اپ گریڈ کر دیا ہوا ہے. اور یہ کس لیے کیا انہوں نے اس نے؟ تو جب چین کا اگر پریشر پڑے گا، جیسے پاکستان مضبوطی سے کھڑا ہوگا، تو مجھے امید ہے کہ کشمیریوں کی جو ایفرٹ ہے وہ رنگ لائے گی انشاءاللہ. اور شاید یہ میری خوش فہمی ہے، لیکن میرے بھائی جو یہاں کہہ رہے تھے کہ پاکستان تو انشاءاللہ گھٹنے نہیں ٹیکے گا. جو آج نہیں ٹیکے تو پھر انشاءاللہ کبھی نہیں ٹیکے گا. اگر میری جنریشن میں کوئی کمزوریاں تھیں تو آج کا بچہ مجھ سے بہت
آگے ہے اس سلسلے میں، اس کی اویئرنیس بھی مجھ سے بہت بہتر ہے. میرے گرینڈ چلڈرن ہیں ماشاء اللہ بڑے ہیں، تو وہ جب یہ ہوا تو مجھ سے میری رائفل مانگ رہے تھے کہ رائفل نے ہم نہیں جانا ہے. وہ 12 سال کا ہے. تو میں نے کہا تم رائفل لے کہاں پہ جاؤ گے بھائی؟ کہتا ہے میں اس کو ماروں گا انڈینس کو. میں نے کہا تم کیسے مارو گے؟ انڈین تو نظر نہیں آ رہا. اس کو کافی دیر یہ سمجھنے لگی کہ ابھی اس کا موقع نہیں آیا. کہنے کا بات مقصد یہ ہے کہ ایز اے قوم، بحثیت قوم، جس طریقے سے باوجود اس سے کہ افراتفری تھی، آپس میں ہمارے اختلافات تھے، ہم فوج کو میرا خیال ہے اوپنلی گالیاں جو دینے تک بات پہنچ چکی ہوئی تھی. چیف جو ہماری لیڈرشپ تھی فوج کو اس طریقے سے جو متون کیا جا رہا تھا. لیکن جیسے ہی یہ خطرہ اٹھا ہے، خطرے کی بو سونگتے ہی پوری قوم ایک دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی. یہ حیران کن تھا، یہ سب کے لیے حیران کن تھا، اور سب سے حیران کن یہ بھارت کے لیے تھا. خیال تھا کہ یہ جو ایک وائڈ ہے فوج کی اور عوام کے درمیان، یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اللہ نے کیا وہ بھی ختم ہو گیا اس کو. تو بحثیت قوم ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم گھٹنے ٹیکنے کا ارادہ نہیں رکھتے. تو انشاءاللہ مجھے تو امید ہے کہ نیکسٹ مارکا، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے لیکن نیکسٹ مارکا آن دا ہورائزن ہے. کب ہوگا، کیسے ہوگا، میں آپ کو یہ بھی یقین دینا چاہتا ہوں. بحثیت فوجی، حالانکہ میری ڈائریکٹ انفارمیشن میں لیتا نہیں نہ میں انٹرسٹ ہے مجھے اس سے، لیکن جس طریقے سے ہماری فوج کام کرتی ہے، جس طریقے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے وہ بولٹ رائفل سے کام شروع کیا. الٹیمیٹلی جب میں ریٹائر ہوا تو میں میزائلز کے باقاعدہ چلانے تک کا تجربہ حاصل کیا. تو اگر اتنی تبدیلی میرے سروس کے دوران ہو سکتی تو میرے بعد بھی تبدیلیاں جاری رہیں گی. اور بجٹ اوبیسلی پاکستان کے پاس ریسورس نہیں ہے، لیکن اسی بجٹ میں فوج کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے. تو الحمدللہ فوج نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے، قوم نے بھی ثابت کر دیا ہے. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکسٹ مارکا جب بھی ہوگا، جیسا بھی ہوگا، اس میں بھی انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. بہت شکریہ.